محبت کرنے کو، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے کو تلقین کرتا ہے، اور بلکہ محبت ایک دوسرے کے ساتھ ہونا اتنی اہم ہے کہ یہ ہمارے ایمان کے مضبوط رہنے کے لیے ایک کرائٹیریا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا والذین نفسی بیدہ، کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، کہ تم اس وقت تک جنت نہیں جاؤ گے جب تک تم ایمان والے نہ ہو۔ پھر فرمایا ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور تم اس وقت تک ایمان والے نہیں ہوگے جب تک تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ یعنی کہ ایمان والوں یہ نہیں کہ ایمان کافر ہو گئے، مطلب یہ کہ تمہارا ایمان پرفیکٹ نہیں ہوگا، کامل نہیں ہوگا، یقینی طور پہ تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوگا، تمہارا ایمان کا اظہار نہیں ہوگا جب تک کہ تم دونوں کی آپس میں، تب تک تم لوگوں سے آپس میں محبت رکھنے والا رویہ نہ رکھو۔ یعنی کہ ہمارے دین ہمیں جو معاشرے میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت رکھنے کے اوپر بہت زیادہ ایمفسس کرتا ہے۔ جنت میں نہیں داخل ہوں گے جب تک ایمان نہیں ہوگا، ایمان تب تک نہیں ہوگا جب تک کہ آپس میں محبت نہیں ہوگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم، کہ کیا میں تمہیں وہ بات نہ بتا دوں جس سے تم ایک دوسرے سے آپس میں محبت کرو۔ ایک کتنا خوبصورت انداز بیان ہے۔ پہلے انسینٹیو دے دیا کہ جنت میں داخل ہونے کے لیے ایمان ضروری ہے، پھر کوشن دے دیا کہ ایمان تب تک نہیں ہوگا جب تک آپس میں محبت نہیں ہوگی، پھر ایک کیچ دے دیا کہ کیا میں وہ طریقہ نہ بتا دوں تمہیں جس سے تمہیں ایک دوسرے سے آپس میں محبت ہو۔ ظاہر بات ہے جو سننے والا ہے ایک دم سے انٹرسٹ ڈیولپ ہو گیا، ہاں بھئی اگر اتنی سخت کنڈیشن ہے کہ ہم جنت میں ہی نہیں جا سکتے جب تک ایمان نہ ہو، اور ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک محبت نہ ہو، اور اگر کوئی ایسی چیز ہے جس سے آپس میں محبت ہو سکتی ہے تو پھر اس کو سیکھنا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افشوا السلام بینکم، افشوا السلام بینکم، کہ سلام کو پھیلاؤ ایک دوسرے کے درمیان۔ افشوا السلام کا مطلب ہے کہ پھیلاؤ سلام کو، کثرت سے سلام کرو، کثرت سے سلام کرو۔ کیا خوبصورت حدیث مبارک ہے کہ تم اس وقت تک جنت نہیں جا سکتے جب تک تمہارے اندر ایمان نہ ہو، اس وقت تک ایمان کامل نہیں ہوگا جب تک کہ تم آپس میں محبت نہ کرو۔ میں تمہیں وہ بات نہ بتاؤں جس سے تمہارے اندر محبت پیدا ہو۔ ایک دوسرے کو کثرت سے سلام کرو۔ کثرت سے سلام کرنا محبت پھیلانے کا سبب بنتی ہے۔ کسی بھائی سے ملاقات کرنے کے بعد، کسی مسلمان بھائی سے ملاقات کرنے کے بعد اس سے مصافحہ کرنا یہ بھی مسنون ہے۔ اسی طرح جب عورتیں آپس میں ملیں تو وہ بھی مصافحہ کر سکتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لا رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں مدینہ منورہ کے بہت سے لوگ اس بارڈر لائن پہ کھڑے ہیں جہاں سے وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں داخل ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں تشریف لاتے ہیں تو لوگ اب ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کوئی بات فرمائیں گے، ان کو کچھ بتائیں گے۔ تو یہ وہ بات ہوگی جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلا خطاب ہوگا مدینہ شریف کے لوگوں کے ساتھ، اور یہ وہ باتیں ہوں گی جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہم ترین سمجھتے ہوں گے کہ اگر یہ باتیں لوگوں کو پتہ چل جائے تو میرا یہاں رہنا اور یہاں آنے کا مقصد اور اس معاشرے کو جو اب ہم سوسائٹی بنانے جا رہے ہیں اس میں خیر پھیلانے کے لیے بہت مفید ہوں گی۔ یہی ہے نا کہ اب ایک لیڈر آ رہا ہے، نئی سوسائٹی، ایک نئی جگہ اسٹیبلش کرنے کے لیے ایک نیا معاشرہ ڈیولپ ہونے لگا ہے۔ لیڈر کی کوالٹیز کے اوپر یہ ڈپینڈنٹ ہے کہ وہ لوگوں کو یہ بات بتائے جس سے ایک اس کے آگے آنے والے تمام جو اسٹے ہے اس کی کور بن جائے، وہ یعنی کہ اس جو معاشرہ وہاں پہ بنے گا اس کی ایسنس بن جائے۔ تو یہ وہ موقع ہے۔ تو اس موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا حکم فرماتے ہیں؟ یا ایھا الناس افشوا السلام، پہلا حکم افشوا السلام، سلام کو عام کرو، سلام کو عام کرو۔ یہ سلام کو عام کرنا بہت خیر کی چیز ہے۔ ہمیں عادت ڈالنی ہوگی، مجبور کرنا ہوگا اپنے آپ کو کہ ہر آتے جاتے فرد کو ہم سلام کریں، ہر آتے جاتے شخص کے ساتھ ہم دل کھول کے ان کو سلام کریں اور گھبرائیں نہیں۔ یہ مت سوچیں کہ
کیا میں سلام کروں تو کوئی اس میں غلطی تو نہیں ہو جائے گی، کسی کو نقصان تو نہیں ہو جائے گا؟ نہیں، سلام ضرور کریں، اور آپ کا اپنا اندر سلام کرتے وقت آپ کا موٹیو یہی ہونا چاہیے کہ میں اس کو اللہ کی سلامتی میں بھیج رہا ہوں، اور جب میں نے کسی کو سلامتی میں بھیج دیا، یہ ایک دعا بھی ہے۔ میں نے آپ کو ہمیشہ یہ بتایا کہ جب کسی کے لیے آپ دعا کرتے ہیں تو وہ دعا آپ کے لیے خود بھی اثر ہو جاتی ہے۔ جب ہم کسی کو کسی کے سلامتی میں بھیجیں گے، اگر وہ ہمیں وعلیکم السلام نہ بھی کہے تو اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر سلامتی ضرور آئے گی۔ تو اس لیے سلام ضرور کریں۔ اور اگر آپ کو یہ شک ہو کہ کیا اگلا مسلمان ہے یا نہیں ہے، تو کیا غیر مسلم کو ہم سلام کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں، تو اس میں یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ کو یہ شبہ ہے کہ وہ نہیں ہے، تو یا تو ان کو جو ان کی زبان ہے، جیسے کسی کے گڈ مارننگ گریٹ کر دینا یا گڈ ڈے کہہ دینا، اس طرح سلام کر دینا بھی اچھا ہے، ہاں، لیکن وہ لفظ استعمال کرنا جس میں ان کی کسی شرکیہ چیز شامل ہو، یعنی کہ وہ الفاظ شامل ہوں جو کہ وہ اپنی عبادت کے اندر استعمال کرتے ہیں، وہ جائز نہیں ہے۔ لہٰذا ان کو استعمال کرنے سے بچنا چاہیے، ورنہ عام گریٹنگ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور کوئی غیر مسلم آپ کو سلام کرے تو اس میں وعلیکم کہہ دینا، یعنی کہ جو تم نے مجھے بھیجا میں تمہارے اوپر بھی وہی ہو، وہ بھی بالکل جائز ہے، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے۔